السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی، میں ہوں مہک اسلام۔ بلٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے جشن آزادی کی۔ 73ویں یوم آزادی پر ملک بھر میں ہر سو آزادی کے رنگ بکھرے ہیں۔ گلی گلی، قریہ قریہ عوام آزادی کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ اس موقع پر کشمیر کے سفیر بھی یوم آزادی پر مظلوموں کو نہیں بھولے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے نام پیغام میں عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو کشمیریوں کی مشکلات کا احساس ہے، دعا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق اور آزادی ملے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ کشمیریوں کی اخلاقی حمایت ہر صورت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں، کس قسم کی مشکلات آپ کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں۔ ہم پوری جدوجہد کرتے رہیں گے، پولیٹیکل، مورل، ڈپلومیٹک، پوری آپ کے ساتھ، آپ کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو آزاد کرے، اللہ آپ کو وہ حق دے جو آپ کو 70 سال پہلے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، UN کی ریزولوشنز میں جو آپ کو حق ملنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ہم جدوجہد بھی کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اور بھارت اپنے تمام تر مظالم اور جبر کے باوجود کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت نہیں نکال سکا۔ پاکستان کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سری نگر کے علاقے سورا میں نوجوانوں نے سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ پریڈ کی۔ کشمیری کل بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ پاکستان کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا یوم تشکر۔ فاشسٹ مودی سرکار کے مظالم کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت کم نہ کر سکے۔ سورا میں کشمیریوں نے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پریڈ کی۔ مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچم لہرا اٹھے۔ سخت فوجی محاصرے کے باوجود سری نگر کے در و دیوار پر کشمیریوں نے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لکھ دیے۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے سما سے گفتگو میں کہا، نریندر مودی سن لو کشمیری کیا کہہ رہے ہیں۔ کشمیری اب نہیں ڈر رہے ہیں موت سے، کشمیریوں کے دلوں سے خوف ختم ہو چکا ہے۔ آج نہتے کشمیری جو ہے للکار رہے ہیں بھارت کو، اور اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں لیکن اس ہلالی پرچم کو ہم گرنے نہیں دیں گے۔ بزرگ رہنما سید علی گیلانی نے امید کا اظہار کیا کہ پاکستان ہمیشہ مظلوم مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بنا رہے گا۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ویڈیو پیغام میں پاکستانیوں کے جذبہ حریت کو سلام پیش کیا۔ کشمیری متحد ہیں، پرعزم ہیں، یکسو ہیں۔ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا مکمل ہو کر رہے گا، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ حکومت پاکستان نے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نواز دیا۔ حریت رہنماؤں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ایوارڈ وصول کیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے عثمان خان کی رپورٹ۔ اپنی دھرتی پر بھارت کے ظالمانہ قبضے کے خلاف سیاسی جنگ لڑتا 90 سالہ حریت رہنما سید علی گیلانی کشمیری قوم کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کا بھی ہیرو۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے بزرگ حریت رہنما کی جدوجہد کو پاکستان کا زبردست خراج تحسین۔ سید علی گیلانی کو ملک کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دے دیا۔ غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں محصور سید علی گیلانی کا ایوارڈ پاکستان میں موجود حریت رہنماؤں نے صدر مملکت عارف الوی سے وصول کیا۔ باقی تمام افراد کو سول ایوارڈز اگلے سال 23 مارچ کو ملیں گے، مگر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے مروجہ طریقہ کار بدل کر سید علی گیلانی کو آج ہی ایوارڈ سے نواز دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 5 اگست کو اپنی تقریر میں سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان آج 73 برس کا ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 صوبوں کی سلامی دی گئی۔ ایوان صدر میں مرکزی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا، پاکستان نے دنیا کو بتا دیا دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔
پاکستان کا 74واں یوم آزادی، قوم کا جوش و جذبہ عروج پر۔ دن کا آغاز مساجد میں استحکام پاکستان اور ترقی و خوشحالی کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقاریب ہوئی۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے پرچم کشائی کی۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت سبز ہلالی پرچم کو فضا میں بلند کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں عارف الوی نے کہا، پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستانیت اور اسلام کے اعتبار سے اپنی جڑوں کو مضبوط کرو۔ پاکستان اپنی معیشت بہتر کرتا جائے تو مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ اگر اسی راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئے گی۔ قوم کا عزم ہے کہ وہ قائد اعظم کے افکار اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے۔ یوم آزادی کے موقع پر حکومت پاکستان کا مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 184 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان۔ مرحوم آرٹسٹ صادقین نقوی، شاعر احمد فراز، تاریخ دان ڈاکٹر جمیل جالبی اور مولانا طارق جمیل اور صوفی گلوکارہ عابدہ پروین سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات دینے والی شخصیات شامل ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے عثمان خان کی۔ پاکستان کے سول ایوارڈز کے لیے 184 افراد کے ناموں کا اعلان۔ معروف مصور اور خطاط صادقین نقوی، شاعر احمد فراز اور گلوکارہ عابدہ پروین سمیت 6 شخصیات کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا گیا۔ معروف اداکارہ بشرا انصاری، طلعت حسین، فاروق قیصر المعروف انکل سرگم، ٹی وی اینکر نعیم بخاری اور گوگلی ماسٹر عبد القادر سمیت 27 شخصیات کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ گلوکار علی ظفر، اداکار ہمایوں سعید اور اداکارہ ریشم کے علاوہ معروف مذہبی اسکالر طارق جمیل سمیت 44 شخصیات کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ 22 افراد کو تمغہ شجاعت، 55 کو تمغہ امتیاز اور 6 شخصیات کو ستارہ قائد اعظم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کو اگلے سال 23 مارچ کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پاکستان کو بنے 73 سال بیت گئے پر آزادی کے لیے دی گئی قربانیاں آج بھی تر و تازہ ہے۔ کراچی کے بزرگ شہریوں نے پاکستان کیسے بنتے دیکھا، سما کے نمائندے سعد صابری کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان جس وقت بنا ہے میری عمر کوئی 13-14 سال کی تھی۔ اللہ یاد تھا ایسے حالات تھے، گھروں میں سے نکال کے مار رہے تھے۔ ہمارے بھائی نے ہمیں چھپا دیا تھا۔ پاکستان بنا ہے، انٹر کا امتحان دیا تھا، انٹر کر کے سن 50 میں پاکستان آیا۔ لیاقت علی خان کو دیکھا، وہ ہندوستان میں تھے، بہت جذبات تھے لوگوں کے، پاکستان بن رہا ہے، پاکستان بنا۔ اور لڑکیاں کنویں میں گر کے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ والد اور والدہ دونوں بوڑھے تھے۔ ہماری والدہ کہنے لگی چلو اس کو بھی ڈال دیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی ہوں کنویں میں، مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، آنے تو دو وہ میرے گھر میں۔ وہ بھی بتایا ہمارے کہ بیٹا اب پاکستان آزاد ہو گیا ہے، اب ہم لوگوں کے لیے اب جب چاہیں گے تو ہم پاکستان بھی جا سکتے ہیں۔ دلی کی ٹرینیں بھری ہوئی تھی، یہ عالم تھا کہ پلیٹ فارم پہ بس لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان بنا ہے۔ کب سے اس کو خواب دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک اس کو آباد رکھے، پاک نام سے یہ رہتی رہے، اور جو ہمارے بچے آنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوشحالی سے نوازے۔ قومی پرچم ہماری شان ہماری آن۔ ملک کے مختلف شہروں میں کئی فٹ طویل سبز لالی پرچموں کے سائے میں ریلیاں نکالی گئیں۔ آزادی کے موقع پر حیدرآباد کی ضلعی انتظامیہ نے 1 کلومیٹر طویل جھنڈا تیار کیا اور ریلی نکالی، حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ سکھر میں 86 فٹ لمبے اور 54 فٹ چوڑے قومی پرچم کو شہریوں کی جانب سے خوب پذیرائی ملی۔ 300 فٹ اونچے پول پر لہرانے والے سبز ہلالی جھنڈے کا افتتاح کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز اور میئر سکھر نے کیا۔ گھوٹکی میں 1000 فٹ لمبا قومی پرچم ہاتھوں میں تھامے شہریوں نے ڈھیرکی سے میرپور ماتھیلو تک ریلی نکالی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں 170 فٹ طویل اور 40 فٹ چوڑے قومی پرچم کی نمائش کی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، فضا ملی ترانوں سے گونج اٹھی۔
کراچی والے بھی آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں۔ جگہ جگہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے اور خواتین بھی پیش ہیں۔ چہروں پر پاکستانی پرچم سجا لیے گئے ہیں۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ۔ قریہ قریہ گلی گلی جشن آزادی کی دھوم، کراچی والے آزادی کے رنگ میں رنگ گئے، جی بھر کر جشن منایا۔ شہر کے مختلف اسٹالز پر عوام کا رش لگا رہا، لوگ آزادی سے جڑی اپنی اپنی پسند کی اشیاء خریدتے رہے۔ بچوں کی تو جیسے عید ہو گئی، باجے بجائے اور اپنے چہروں پر سبز پرچم کو بھی سجایا۔ جی بالکل، ہم نے اپنے گھروں کو بھی سجایا اور بہت مزہ آ رہا ہے 14 اگست پہ۔ جی گھر میں ساری سجاوٹ کی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے، ہم کو جوش و خروش کے ساتھ اپنے پاکستان کو آزاد ہونے کی خوشی میں ہم لوگ بہت زیادہ یعنی کہ خوش ہیں۔ کراچی کے ماموں پاکستانی اور چاچا پاکستانی بھی مرکز نگاہ بنے رہے۔ ماموں پاکستانی فرام کراچی، ہم کراچی میں ہیں اور خوب جشن منا رہے ہیں۔ ہم کراچی والوں میں بڑا جوش اور جنون ہے۔ آزادی کی خوشی اتنی کہ ہر شے سبز رنگ میں رنگی تھی اور عوام کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ کیمرامین علی مشرف کے ساتھ شاہنواز قادری، سما کراچی۔ ہر کوئی جشن آزادی منا رہا ہے تو بھلا قیدی کیسے پیچھے رہتے؟ آزادی کی نعمت کی اصل قدر کرنے والے فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل کے قیدی جھوم اٹھے، قومی ترانوں پہ رقص کیا۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہین شہزادی سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے شاہین۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل میں یوم آزادی پہ ملی نغمے بجے تو قیدی جھوم اٹھے، کہتے ہیں آزادی کی قدر کوئی ان سے پوچھے۔ آزادی کا مطلب تو یہاں پہ قید میں رہنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، باہر کبھی فیل ہی نہیں کیا۔ جیل میں قیدی خواتین کے بچے بھی وطن کی محبت میں سرشار نظر آئے۔ ان کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ تھی اور یہ جو ان کی آزادی سلب ہوئی ہے کسی نہ کسی وجہ سے وہ عارضی ہے، اصل میں یہ آزاد ہیں۔ قیدیوں میں رسہ کشی کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ کیمرامین قدیر رحمان کے ساتھ شاہین شہزادی، سما، فیصل آباد۔ کہ وزیر اعظم عمران خان نے یوم آزادی پر قوم کو حالات بہتر ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، جولائی میں ہدف سے زائد ٹیکس جمع ہوا۔ تعمیراتی شعبے کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ مراد دیں جس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کے بعد بجلی بھی سستی ہو جائے گی۔ مشکل ہمارے 2 سال گزرے ہیں، خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ریکارڈ ہماری سٹاک مارکیٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ مراد دیے ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پہلے نہیں ملے تھے۔ جتنا ہم نے پہلا سال ٹیکس اکٹھا کیا اس میں سے 2000 ارب روپیہ ان قرضے جو لیے ہوئے تھے ان کے اوپر قسطیں واپس کرنے تھے۔ پیسہ آدھا رہ گیا ملک چلانے کے لیے اور پھر مزید اور قرضے لینے پڑے ملک چلانے کے لیے۔ آج ہماری آمدنی بڑھنی شروع ہو گئی۔ کرونا وائرس کے باوجود ہماری جولائی کے اندر جو ٹیکس ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہوئی ہے اور آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی۔ مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ کے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے، طویل مذاکرات کے بعد ہماری کل اگریمنٹ ہو گئی ہے ان سے۔ اس سے جو بجلی کی جنریشن کی قیمت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ فائدہ ہماری انڈسٹری کو بھی ہوگا، عوام کو بھی ہوگا۔ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، حالات اب مزید بہتر ہوتے جائیں گے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں وال آف کووڈ-19 ہیروز کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وال کا مقصد کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کردار ادا کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی جڑ۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے خدمات فراہم کرنے والوں کو سلام۔ گورنر ہاؤس لاہور کا احسن اقدام، وال آف کووڈ-19 ہیروز کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ یوم آزادی پر پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے وال کا سنگ بنیاد رکھا۔ وال آف کووڈ-19 ہیروز بنا رہے ہیں جس میں ہمارے این جی اوز نے، ہمارے مخیر حضرات نے اس میں جو کنٹریبیوشن کی ہے ان کا نام ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یہاں پر ان کا نام جو ہے یاد رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ منصوبہ 2 ماہ میں مکمل ہوگا۔ پورا یہاں پر ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا عام پبلک کے لیے، جناب اس وال کو اوپن رکھا جائے گا۔ یہاں پہ ایک کیفیٹیریا بھی ہوگا، یہاں پہ گورنر صاحب کی دستخط سے سوینئر بھی موجود ہوں گے، عام پبلک آ کے جو ہے ان کو پرچیز بھی کر سکے گی۔ اس موقع پر کورونا وبا کے دوران 15 لاکھ خاندانوں کے لیے ضروری اشیاء کا بندوبست کرنے والے مخیر حضرات نے شرکت کی اور مستقبل میں مزید تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ محمد علی، سما، لاہور۔
اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف یوم آزادی کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقید کے نشتر چلانا نہ بھولے. کہا قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی روحیں ہماری حالت دیکھ کر تڑپ رہی ہوں گی. انہوں نے ایک بار پھر چیلنج کیا کہ ان پر کرپشن ثابت ہو گئی تو وہ قوم سے معافی مانگ کر چلے جائیں گے. 73 سال میں سب سے بڑی کامیابی پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا تھا. ہم اپنی کمزوریوں کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو وہ بھی بے شمار موجود ہیں. کشکول اور ایٹمی طاقت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. معاشی طور پر ہم بدقسمتی سے آزاد نہیں ہیں. آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. آٹا، دال، چینی اور پٹرول تاریخ میں بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے. نواز شریف کے پچھلے دور میں کس طرح ہسپتالوں میں ادویات مفت ملتی تھیں اور آج وہ دوائیاں بھی مفت ختم کر دی گئی. نیب، نیازی، گٹھ جوڑ جیسے معاملات نہیں آئیں گے جس سے کہ صرف اور صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے. 2.25 سال ہو گئے. میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایک تھیلے کی کرپشن پبلک سیکٹر میں یہاں پر یہ نہیں پیش کر سکے ہمارے خلاف. وہ کون سا منصوبہ ہے مسلم لیگ نون کا جس میں کرپشن اسٹیبلشڈ یعنی ود ایویڈنس ثابت ہو جائے تو میں ابھی اسی وقت اس منصب سے استعفیٰ دے کے قوم سے معافی مانگ کر گھر چلے جاؤں گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو ہمارا صوبہ کا حق ہے، نہ صرف ہمارا صوبہ کا حق ہے، جو ساری صوبائی حکومتوں کا حق ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد، NFC ایوارڈ کے بعد ان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے، مسلسل نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وسائل کی کمی ہے. وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. جہاں ہم اپنا جائز حق کا احتجاج بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک ہمیں اپنا حق ملے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی اپنے کم وسائل میں دوسرے طریقہ کار نکال رہے ہیں تاکہ کم وسائل ہوتے ہوئے ہم اپنے عوام کا مسائل کا حل پھر بھی نکالیں. تو اس لیے سندھ حکومت نے اس منصوبے میں جو ورلڈ بینک ہے، ورلڈ بینک سے ایک بہت بڑا سافٹ لون لیا ہے. یہ لون سندھ حکومت نے ورلڈ بینک سے لیا ہے. جو پیسہ آپ کو وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ملتا، اب اس پیسے سے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ہم انویسٹ کر رہے ہیں اپنا اربن سینٹرز میں، اربن سینٹرز کے انفراسٹرکچر میں، اور خاص طور پہ جو پبلک سپیسز ہے. اور آج آپ یہاں ہمارا کراچی نیبرہڈز امپروومنٹ کا جو منصوبہ ہے، سب سے پہلا جو ہمارا پبلک سپیس ہے، پبلک سکوائر ہے، پیپل سکوائر ہے. آپ پیپل سکوائر میں بیٹھا ہوں اور پبلک سپیسز کسی بھی زندہ سوسائٹی کے لیے، کسی بھی سٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ہر ملک میں جو بھی میگا سٹی ہے انہوں نے بڑے اپنے پبلک سپیسز کو استعمال کیے ہیں، اور یہاں کا پبلک سپیس بھی کراچی کے عوام کے لیے اویلیبل ہوگا. اس کے نیچے جو پارکنگ فیسلٹیز بنائے ہیں وہ یہاں کے کمیوٹرز کے لیے، کراچی کے کمیوٹرز کے لیے ایک بہت بڑا فیسلٹی ہوگا، پارکنگ فیسلٹی ہوگا. ہمارے ساتھ سندھ سیکریٹریٹ ہے جہاں سندھ بھر سے سندھ کے عوام آتے ہیں اپنا مسائل کا حل نکالنے کے لیے. یہاں نزدیک ہمارا کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ہمارا جو آرٹس کونسل ہے، جو ہمارا سٹی کا کلچرل ہب ہے، وہ بھی ساتھ ہے. تو آپ نے یہاں کے سارے روڈز کو صحیح بھی کیے ہیں، اور ماڈرن بنیادوں پہ جو ڈرینیج سسٹم ہے، جو سورج سسٹم ہے، جو یوٹیلیٹیز ہے، سارے کے سارے کو آپ نے انڈر گراؤنڈ کیا ہے، جس سے اب نظر نہیں آتا ہے آپ کو، لیکن جس سے یہاں کے عوام کو بہت ہی فائدہ ہوگا.
اور جیسے بھی ہمارا مانسون سیزن آتا ہے، ہر سال ہمارا مانسون سیزن آتا ہے، اور ہر 10 سال بعد آپ کو ایک بہت ہی you get every 10 years بعد you get an even significant جو مانسون کا سیزن. بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. موسم کی بات کریں گے. محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کراچی میں ہفتے اور اتوار کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے. خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے. مونسون بارشوں کا 5واں اسپیل. کراچی میں ایک بار پھر بادل برسیں گے، مگر اس بار ہلکی بارش کی توقع کی گئی ہے. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں جمعے کو بوندا باندی، جبکہ ہفتے اور اتوار کو وقفے سے شہر قائد میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. ایک بار پھر بارش کا سن کر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. انجوائے کریں گے، سموسے پکوڑے کا انتظام کریں گے اور مزے کریں گے. کوشش ہوگی اب بارش اگر ہوئی تو اسی طرح انجوائے کریں گے جس طرح کا ہے. شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری اداروں کی غفلت نہ ہو تو موسم برسات ان کے لیے باعث رحمت ثابت ہو سکتا ہے. کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما کراچی. اب آپ کو بتائیں کہ بی آر ٹی کی بسیں سواریوں سے کھچا کھچ بھر گئی. اسٹیشنز پر شہریوں کا رش. بچے اور خواتین جشن آزادی منانے کے لیے بسوں میں سفر کرنے لگے. سجاد حیدر رپورٹ کریں گے. آزادی کے دن پشاور کے شہریوں نے تفریح کے لیے رخ کر لیا بی آر ٹی کا. بی آر ٹی انتظامیہ کی جانب سے 128 بسیں چلائی جا رہی ہیں جو تمام لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ ہم آئے ہیں اور سارے بس تقریباً بھرے ہوئے ہیں. اتنا جگہ نہیں کہ ہم اس میں چڑھ جائے. بڑوں کے ساتھ بچے اور خواتین بھی بس میں سفر کرنے پہنچ گئے. بہت خوش ہے، پہلی دفعہ بی آر ٹی کا بس کھلا ہے تو آج ہم پہلی دفعہ بی آر ٹی میں سفر کریں گے. زیادہ تر لوگ چمکنی سٹاپ سے سفر شروع کر کے آخری اسٹیشن حیات آباد کارخانوں مارکیٹ تک پشاور کی سیر کر رہے ہیں. کیمرامین اسد علی کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ گجرانوالہ کے نوجوان پہلوان آزادی کا جشن بھی پہلوانی کر کے منا رہے ہیں. ماجرا کیا ہے بتا رہے ہیں سما کے نمائندے محسن خالد. یوم آزادی کا جشن صحت مند سرگرمیوں کے سنگ. گجرانوالہ میں پہلوانوں نے جشن آزادی پر فٹ پاکستان کمپٹیشن کا انعقاد کیا تو بڑی تعداد میں کھلاڑیوں نے حصہ لیا. تو جشن آزادی بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی کراس فٹ گیمز کی طرح منا رہے ہیں. فٹ پاکستان کے نام سے جو ایونٹ کروایا ہے تاکہ آنے والی ہماری نسل اور معاشرہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے اور سپورٹس کو پروموشن مل سکے. کارڈیو ایکسرسائزز ہیں، خالی جو ہے جم کی طرح کے ورک آؤٹس نہیں ہیں. اس کے اندر آپ کا پورا زور لگتا ہے. ہم ایک یہی بتانے کے لیے ہم نے یہ ایونٹ کروایا کہ ہم ایک مضبوط اور ایک پاورفل نیشن ہے. نوجوانوں نے یوگا، پش اپ، اسٹون رننگ اور ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. نارمل سی ہم لوگ 14 اگست مناتے تھے. ہم لوگوں نے لائک جھنڈا یا جس طرح بچپن میں ہم لوگ گزارتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اچھا ایک موقع ہے ہم لوگوں کے پاس. ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب ہم لوگ ایک فٹنس کی طرف آتے ہیں تو ایک یہ بہت اچھی چیز ہے. پہلوانوں نے آزادی کا کیک کاٹا، پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے. کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد، سما، گجرانوالہ.